اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76۔ یہ سامنے ہیں 76 اور 77، یعنی کہ 76 and 77 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دو۔ قل کے میننگ ہے کہہ دینا، لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں تو میں ہمیشہ سے کہتی ہوتی ہوں ترجمے میں کہ کہہ دو میرے پیارے نبی۔ حالانکہ ادھر میرے پیارے نبی نہیں لکھا، لیکن اللہ اپنے محبوب نبی کے لیے اسی طرح ہی جو ہے ہم ادب سے اسی طرح ہی کہیں گے، کہہ دو میرے پیارے نبی۔ اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو؟ آ کے میننگ صرف الف زبر آ کے میننگ کیا، تا کے میننگ تم، عبدون بندگی کرتے ہو یا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عبادت کرتے ہو یا بندگی کرتے ہو؟ من سے، دون علاوہ یا سوائے، دون اللہ اللہ کے سوا۔ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا؟ ما جو، لا نہیں، یملکو اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضررن نقصان کا، ولا اور نہ ہی، نفع فائدے کا، نفع کا یا فائدے کا، واللہ اور اللہ، هو السمیع العلیم وہی ہے کامل سننے والا اور کامل علم والا۔ بے شک سمیعون کا مطلب ہے سننا، سننے والا، علیم کا مطلب ہے جاننے والا، علم رکھنے والا، جن کو سب کچھ معلوم ہو، جو ہم بول رہے ہوں، جو ہمارے دل میں ہو، تو اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے۔ اور نہ یہ صرف نہیں کہ صرف ہم، سارے مخلوقات اور ساری چیزیں جو 7 آسمانوں میں ہیں اور جو 7 زمینوں میں نیچے تک دبی ہوئی ہیں، وہ سارے کا سارا علم اللہ کو ہے، اور ان سب کا اگر کوئی مخلوق اس 7 زمینوں کے نیچے ہے تو اس کی آواز بھی اللہ سنتا ہے، اور اس کو بھی ادھر خوراک اللہ ہی پرووائڈ کرتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ایسے لوگوں کی یا ایسے چیزوں کی جو نہ اختیار رکھتے ہیں، نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی تمہارے کسی نفع کا۔ یعنی اگر تم ان کے لیے فرما برداری نہ کرو تو وہ چیزیں تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم اس کی بہت بھی فرما برداری کرو اور اس میں حد سے بھی بڑھ جاؤ، وہ تمہیں کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے۔ فار ایگزامپل، کوئی بتوں کو پوجے، ان کی کتنی ہی جو ہے وہ اس کی آگے جو ہے عبادت اور بندگی کریں اور اس کا کتنا ہی خیال رکھے، لیکن اس کے آگے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ تو خود ایک بت ہے اور ہمارے ہاتھوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی بے حرمتی اور کچھ بھی کریں تو وہ نقصان بھی، یعنی ان کی اگر کوئی بات نہ مانے، ان کا کوئی جو ہے اس طرح بندگی نہ کریں تو وہ کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بت ہے۔ اور اسی طرح ہمارے میں بہت مذاہب بھی ایسے ہیں، بہت لوگ مسلمانوں میں بھی اب ایسے ہیں کہ وہ جو ہے
انسان ان کے آگے جو ہے وہ ان سے مانگنا شروع کرتے ہیں، جیسے پیروں سے مانگنا، جیسے زیارتوں پر جانا، اور اسی طرح یہودی عیسائی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنے پیغمبروں کو جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کی اولاد بنا کے ان سے مانگتے چلے آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان دیواروں سے مانگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں ایسی ہے کہ یہ ان چیزوں کو پوجنا ایسا ہے کہ نہ یہ آپ کو نقصان، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جس کو بھی پوجو، چاہے وہ پیغمبر بھی ہیں، ان کو بھی پوجو، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی بندے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کو پوجنا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے اگر کچھ معجزے دیے ہیں تو وہ صرف اس لیے دیے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ اگر اس سے کچھ مانگتے ہیں یہ کرنے کے لیے کہ ہمارا اعتبار ہو جائے کہ یہ پیغمبر ہے، تو پیغمبر اللہ ہی سے دعا کر کے مانگتا ہے اور پھر اللہ ہی اپنے حکم سے اس کی وہ دعا قبول کرتے ہیں اور وہ کچھ معجزہ جو ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے وہ جتنے بھی پیغمبر، چاہے وہ صالح علیہ السلام تھے جو اونٹنی لے آئے، جو پہاڑ سے نکل آئی ان کی دعا سے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ساری باتیں بتا دیتے تھے خود سے، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا۔ اس قرآن مجید میں ہم نے کتنی جگہ پر پڑھا ہے کہ ان کو کچھ، اللہ تعالیٰ ان کو خود کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے ان لوگوں کا، تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں ان لوگوں کا۔ جگہ جگہ پر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیوچر کی کوئی بات، یعنی کہ مستقبل کی کوئی بات بتا دیتے تھے تو وہ ان کو وحی کی جاتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ان کو خود کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تو ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگے تو یہ بہت غلط ہے۔ جیسے کہ یہ لوگ آج کل نعتیں بھی اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ تیرے در پہ آؤں گا جولی بھر کے جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ جولی بھرنا اللہ کا کام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ سے دعا کر کے مانگتے تھے۔ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اٹھیں گے، ابھی تو وہ اپنے روزے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا ادب الگ بات، لیکن ایک لمٹ میں، جتنا کہ ہے۔ مانگنا اللہ سے ہے، دینے والا اللہ ہے، مدد دینے والا اللہ ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہر ایک قوم، ہر ایک مذہب والوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ خود بھی اللہ کے محتاج تھے اور اللہ ہی سے مانگتے تھے۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں سننے والا اور علم والا ہوں، یعنی اگر ہمارے دل میں ذرا برابر بھی شرک کا موجود ہو کہ اس جگہ پر مانگیں گے اور جائیں گے اور قبول ہو جائے گی ہماری دعا اس جگہ پر یا اس بندے سے، تو یہ ہمارے پھر شرک میں آئے گا۔ اللہ معاف کرے ہمیں اور ہمیں شرک سے بچائے اور ہمیں اپنے نیک راستے پر چلائے۔ تو اگلی آیت میں ہے، قُلْ یا اہل الکتاب، کہہ دو میرے پیارے نبی، اے اہل کتاب والو، لا تغلو، نہ تم مبالغہ کرو، فی دینکم، فی میننگ میں، دین کم تمہارے،
اور تغلو کے میننگ ہے مبالغہ، نہ تم مبالغہ کرو دین، تمہارے دین میں، مبالغہ کا بھی ابھی تفسیر میں بتاؤں گی انشاءاللہ، غیر الحق کے ناحق، ولا اور نہ، تتبعوا تم اتباع کرو یا چلو، اہواء خواہشوں پر یا خیالوں پر، قوم لوگوں کے یا اس قوم کے یا لوگوں کے، قد تحقیق ضلوا وہ بہک گئے ہوں، گمراہ ہوئے ہو، یعنی گمراہ لوگوں کے جو تحقیق کیے ہوئے گمراہ ہو، یعنی کنفرم وہ گمراہ ہو، تو ان لوگوں کی اتباع نہ کرو، ان کی راہ پر نہ چلو، من قبل پہلے سے وہ گمراہ ہو، وَأَضَلُّوا اور گمراہ کر چکے ہو، کثیرا بہت سے لوگوں کو، کثیرا وَضَلُّوا بہت سے لوگوں کو وہ بہکا چکے ہو یا گمراہ کر چکے ہو، اور بہک گئے ہو، وَضَلُّوا اور بہک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، ان سواء السبیل، ان سے سواء برابر کا راستہ، برابر ہو جو چیز، برابر یعنی سیدھے، اس سبیل سواء السبیل، سبیل کے میننگ راستہ، سیدھے راستے سے، برابر کے راستے سے وہ گمراہ ہو چکے ہوں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی ان اہل کتاب والوں سے کہو، کیونکہ اہل کتاب والے زیادہ تر نہیں مانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب قرآن مجید ہے جس کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو، ان اہل کتاب والوں سے، کہ مبالغہ نہ کرو۔ مبالغہ کہتے ہیں ایک بات جو ہو اس کو مزید بڑا چڑھا کے بیان کرنا۔ فار ایگزامپل میں بتا دوں کہ ایک چیز ہے وہ پیاری ہے، لیکن اس کو اتنا پیارا کہنا جیسے چاند سے مانند، جیسے کہ کہتے ہیں شاعر لوگ اکثر اپنی شاعری میں کہتے ہیں محبوب کے لیے کہ چاند جیسا چمکتا چہرہ، تو وہ چاند جیسا تو نہیں ہوتا تو چہرہ ہے، لیکن یہ چاند جیسا جو ہے یہ تشبیہ بھی ہو گئی، لیکن یہ مبالغہ آرائی ہو گئی۔ اس کو مبالغہ میں، جیسے پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، تو پنکھڑی تو نہیں ہے نا، پنکھڑیوں جیسا کہا ہے تو یہ پنکھڑی جو ہے یہ مبالغہ آرائی ہو گئی ہے، اس کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اہل کتاب والوں نے کیا کیا کہ جو ہے اپنے پیغمبروں کو خدا اور خدا کے بیٹے کہنے لگے، تو یہ مبالغہ آرائی ہو گئی۔ اب اتنا بھی نہیں، اللہ نے کہا پیغمبروں کو مانو کہ یہ میرے بھیجے ہوئے بندے ہیں، میں نے ان پر وحی کی ہے، میری طرف سے آپ کو پیغامات دے رہے ہیں، لیکن اس مبالغے پر نہ آؤ کہ اس کو اللہ کی اولاد بناؤ، یہ مبالغہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو نہ حق، اور ان لوگوں کے کہنے پر مت چلو جو اس طرح کی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ وہ پہلے سے بہکے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کے حرکتوں سے ہی پتہ چلتا ہے، اور وہی لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یہی کہہ کے مبالغہ آرائی کر کے، یعنی اپنی سرداری چمکانے کے لیے اور دنیا کی وجاہت، رونق اور دولت کی خاطر جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہو کے اچھی طرح پتہ تھا کہ ہماری کتاب میں کیا کیا کچھ لکھا ہے، جو پڑھے لکھے ہو اب بھی پڑھ لے تو ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، چاہے وہ تورات پڑھ لے چاہے انجیل پڑھ لے ساتھ، حالانکہ ان کتابوں کا منع ہے، لیکن میں ان کے مذاہب، جن کے مذہب کی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں، اور پھر یہ قرآن مجید پڑھ لیں، پھر ان کو صاف پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ اگر کھوپڑی میں دماغ ہو، سمجھ ہو، تھوڑی سی بھی سمجھ ہو، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ ایک اکیلا واحد ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہم اثر ہے، وہ
اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور وہ لوگ ان کو اچھی طرح پتہ ہے، پڑھ کے عالم بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ خود بھی بہکے ہوئے ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں سیدھے راستے سے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے بھابھیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ یا پروردگار وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما یا اللہ۔ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کی ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ۔ تو معاف کرنے والا مہربان ہے یا اللہ۔ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں ہم سے دور کر دے یا اللہ۔ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔